اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الاطہار اما بعد المرحلۃ الاولی فی کلیات مباحث الوجود وفی 12 فصلا۔ اس کتاب میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے 12 مراحل میں مختلف مباحث کو پیش کیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ جس میں وجود کی جو کلی مباحث ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس مرحلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں 12 فصلیں ہیں۔ تو الفصل الاول فی بداعت مفہوم الوجود، سب سے پہلی فصل اس مرحلے کی جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ وجود کے مفہوم کے بدیہی ہونے کے بارے میں ہے۔ ہم منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ مفاہیم کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ مفاہیم بدیہی ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اضافی توضیح کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض مفاہیم کو کہا جاتا ہے نظری مفاہیم یا کسبی مفاہیم، جن تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، ان کی تعریف بیان کرنا پڑتی ہے، ان کی تشریح بیان کرنا ہوتی ہے، تب جا کے وہ مفہوم ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو بعض مفاہیم بڑے واضح ہیں، فرماتے ہیں کہ وجود کا مفہوم جو ہے یہ بھی انہی مفاہیم میں سے جو بڑے ہی واضح اور بدیہی مفہوم ہیں، یعنی اس کے تعقل کرنے میں ہمیں درمیان میں کسی اور مفہوم کو واسطہ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بنابراً وہ مفاہیم جن کو تعقل کرنے کے لیے، جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تعریف اور ڈیفینیشن کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ مفہوم ان مفاہیم میں سے نہیں ہے۔ جب یہ ان مفاہیم میں سے نہیں ہے تو ہم منطق میں پڑھ چکے کہ وہ مفاہیم جو بدیہی نہیں ہوتے، کسبی ہوتے ہیں، نظری ہوتے ہیں، ان مفاہیم تک پہنچنے کے لیے ہمیں تعریف کی اور معرف کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور وہاں ہم پڑھ چکے کہ معرف کی 2 قسمیں ہیں، حد اور رسم۔ تو وہ مفہوم جو بدیہی ہو، جو روشن ہو، جو آشکار ہو، جو واضح ہو، اس کے لیے ہمیں کسی تعریف کو واسطہ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لہٰذا پہلی فصل میں فرماتے ہیں کہ الفصل الاول، پہلی فصل فی بداعت مفہوم الوجود، وجود کے مفہوم کے بدیہی ہونے کے بارے میں ہے۔ مفہوم الوجود بدیہیٌ، وجود کا مفہوم بدیہی ہے، روشن ہے، آشکار ہے، معقول بنفس ذات، خود بخود بذات خود معقول ہے۔ کیا مطلب یہ کہ لا یحتاج فیہ الی توسیط شیء آخر، اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور میڈیم کی، کسی اور واسطے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بہت سارے مفاہیم ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور واسطوں کی اور ایسے مفاہیم کی ضرورت پیش آتی ہے جو واسطہ بنتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اس مفہوم کو پہچانتے ہیں۔ تو وجود کا مفہوم ان مفاہیم میں سے نہیں ہے بلکہ بدیہی مفاہیم میں سے ہے۔ وہ مفاہیم جو نظری مفاہیم ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے ہمیں معرف چاہیے ہوتا ہے۔ وہ معرف جس کو ہم تعریف کہتے ہیں عام اصطلاح میں، تعریف کی 4 قسمیں ہم نے منطق میں پڑھی، حد تام اور حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ 4 قسم کی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں کسی مفہوم کی۔ تو وہ 4 قسم کی تعریفات کہاں ضرورت ان کی پیش آتی ہے؟ وہاں جہاں جس مفہوم کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ بدیہی اور واضح اور سیلف ایویڈنٹ مفہوم نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیں کسی اور مفہوم کا سہارا لینا پڑے۔ تو جب
وجود کا مفہوم بدیہی مفہوم ہے تو اس کو کسی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا فلا معرف له من حد او رسم، وجود کے مفہوم کی کوئی تعریف نہیں ہے، نہ کوئی حد نہ کوئی رسم۔ حد اپنی دونوں اقسام کے ذریعے اس کی ضرورت نہیں ہے، رسم اپنی دونوں اقسام کے ذریعے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجود کے مفہوم کا معرف کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجود کے مفہوم کی تعریف کیوں پیش نہیں کی جا سکتی؟ آپ نے کہا اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، کیوں؟ وجہ فرماتے ہیں کہ لوجوب کون المعرف اجلا و اظہر من المعرف، تعریف کا ایک قانون ہے کہ تعریف وہاں جائز ہوتی ہے جہاں جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے، جسے ہم تعریف شدہ کہتے ہیں، وہ مبہم ہو، اس کا مفہوم مخفی ہو، جبکہ تعریف کا مفہوم کیا ہو؟ وہ روشن ہو، وہ واضح ہو، اور تعریف کے ذریعے ہم تعریف شدہ کے مفہوم کو پہچان لیں۔ تعریف کا اجلا اور اظہر ہونا، روشن تر ہونا، کلیئر ہونا، کس سے؟ جس چیز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ اب اگر کہیں جسے آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں وہ خود ڈیفینیشن سے زیادہ واضح ہو، آشکار ہو، تو ظاہر ہے وہاں اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وجود کا مفہوم خود اتنا واضح مفہوم ہے کہ ایک بچہ بھی کہتا ہے فلاں چیز موجود ہے، ابو گھر پہ موجود ہے، فلاں گھر پہ موجود نہیں ہے، وجود کے مفہوم کو سمجھتا ہے تو یہ کہتا ہے۔ تو آپ اگر اسے سمجھانا چاہیں کہ بیٹا وجود کا مفہوم کیا ہوتا ہے، یا اس سے پوچھیں، تو وہ کہتے ہیں بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وجود کا مفہوم خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تعریف میں جو بات لائیں گے وہ بلر کر دے گی اس مفہوم کو، وہ خود بلر ہوگی۔ سب سے کلیئر جو مفہوم ہے وہ وجود کا مفہوم ہے۔ لہٰذا چونکہ وجود کے مفہوم سے اجلا اور اظہر، روشن تر اور ظاہر تر کوئی اور مفہوم نہیں ہے، لہٰذا آپ وجود کے مفہوم کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ تعریف میں کیا واجب ہوتا ہے؟ لوجوب کون المعرف اجلا و اظہر من المعرف، کہ معرف سے زیادہ واضح ہو، زیادہ روشن ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے وجود کی تعریفیں پیش کی ہیں، تو علامہ فرماتے ہیں کہ جو تعریفات پیش کی گئی ہیں وجود کے مفہوم کی، کہ اگر بعض نے کہا ہے کہ ان الوجود او الموجود بما ہوا موجود ہوا ثابت العین، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وجود یا موجود بما موجود کیا ہوتا ہے؟ ہوا ثابت العین، جس کی عینی حقیقت، یہاں عین ذہن کے مقابلے میں جس کی عینی حقیقت تحقق یافتہ ہو، وہ ہوتا ہے موجود بما ہوا موجود، وہ ہوتا ہے وجود۔ تو اس طرح کی بعض لوگوں نے تعریف پیش کی ہے، یا بعض لوگوں نے وجود کی تعریف میں کہا ہے الذی یمکن ان یخبر عنہ، وجود یا موجود وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا سکے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو تعریفیں پیش کی گئی ہیں یہ محض لفظی تعریفات ہیں، تشریح ہے لفظ کی۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ انسان کیا ہے، آپ کہیں کہ انسان بشر ہوتا ہے، کوئی کہے بشر کیا ہے، آپ کہیں بشر انسان ہوتا ہے، تو یہ ساری ان کو کہتے ہیں لفظی تعریفات۔ تو علامہ لہٰذا فرماتے ہیں کہ فما اورد فی تعریف ہی، وجود کے مفہوم کی تعریف میں یا جو تعریفیں پیش کی گئی ہیں کہ ان الوجود او الموجود بما هو موجود هو ثابت العین، کہ وجود یا موجود بما هو موجود وہ ہوتا ہے جو ثابت العین ہو، یا بعض نے یہ کہا ہے کہ الذی یمکن ان یخبر عنہ، وہ چیز جس کے بارے میں خبر دینا ممکن ہو۔ یہ تعریفیں کیا ہے؟ من قبیل شرح الاسم، یہ اسم کی تشریح کی قبیل کی تعریفیں ہیں، دون المعرف الحقیقی، یہ حقیقی تعریف نہیں ہے، کیونکہ حقیقی تعریف وہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم منطق میں پڑھ چکے کہ جو کسی چیز کی جنس بیان کرے یا اس کی فصل بیان کرے یا اس کی جنس اور مثال کے طور پر خاصہ بیان کرے یا جنس اور اس کی کوئی عرض عام بیان کرے، اور وہ تعریفیں جو یہ بیان نہ کریں وہ ساری شرح الاسم تعریفیں ہوتی ہیں۔
بنابراین پہلی بات تو یہ ہے کہ وجود چونکہ خود ہر تعریف سے زیادہ وجود کا مفہوم واضح ہے، اس کی کوئی آپ تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ الا انه سيجي ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له، اور ابھی ہم نے بیان کیا کہ حد ہو یا رسم ہو وہ کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ جنس، فصل، خاصہ، عرض عام۔ مثال کے طور پر آپ جب کہتے ہیں کہ انسان کی جنس کیا ہے، ہم کہتے ہیں حیوانیت انسان کی جسم ہے، جنس ہے، ناطقیت انسان کی فصل ہے، ضحک مثال کے طور پہ ہنسنے والا ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے، یا معاشی انسان کی عرض عام ہے، چلنے والا۔ تو یہ جو جنس، فصل اور خاصہ ہو گیا، یہ وجود کی نہ جنس ہے، بعد میں ہم پڑھیں گے کہ وجود کی نہ جنس ہے، نہ فصل ہے، نہ خاصہ ہے۔ کلیات خمسہ کے معنی میں ایسی کوئی ذاتیات یا ارضیات وجود کی نہیں ہے۔ جب تعریف تشکیل ہی ذاتیات اور ارضیات سے پاتی ہے تو وہ چیز جس کی ذاتیات یعنی جنس اور فصل نہ ہو، جس کی عرض خاص نہ ہو، عرض عام نہ ہو، تو آپ اس کی کیسے تعریف بیان کریں گے، کیسے حد اس کے لیے بیان کریں گے، کیسے رسم بیان کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کیا فرمایا کہ الا انه سيجي ان الوجود لا جنس له، وجود کی جنس نہیں ہے، ولا فصل له، کوئی فصل نہیں ہے، ولا خاصة له، اور وجود کا کوئی خاصہ بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے بھئی کس معنی میں نہیں ہے؟ بمعنی احد الکلیات الخمس، منطق میں ہم نے 5 کلی مفاہیم پڑھے ہیں، تو ان کلی مفاہیم کے معنی میں وجود کی جنس، فصل اور خاصہ ہی نہیں ہے جب، تو اس کی تعریف پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ والمعرف یترکب منہا، جو معرف حقیقی ہوتا ہے وہ چاہے جنس ہو، چاہے حد ہو، چاہے رسم ہو، معرف حقیقی جنس، فصل اور خاصہ ہی سے تو ترکیب پاتا ہے، اور جہاں یہ نہ ہو وہاں معرف حقیقی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بنابراین فلا معرف للوجود، وجود کا کوئی معرف یا وجود کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔